بلوچستان کا الیکشنز ہو رہا ہو مگر آدھا سیٹیں کا فیصلہ یا کوارٹر سیٹیں کا فیصلہ پاکستان کا کوئی اور صوبہ میں ہوتا تو بلوچستان سے تو ریاکشن آ جاتا. اگر صوبہ سندھ کا صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور ان کا ایک کوارٹر سیٹس یا آدھا سیٹس کا فیصلہ صوبہ پنجاب کرتا تو اعتراض ضرور ہوتا. اگر پنجاب میں صوبائی الیکشن ہو رہا ہو اور وہاں کا آدھا سے زیادہ سیٹس صوبہ سندھ میں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میرے اتحادی اس بات پہ اتنا خوش ہوتے. یہ ایک واقعی ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے کہ آپ نے جد و جہد کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کریں گے, پلیبسائٹ ہوگا تو اپنا مستقبل طے کریں گے. دنیا بھر میں 1947 سے لے کے آج تک عالمی دنیا میں پاکستان بھر میں ہم یہ جد و جہد کرتے آ رہے ہیں حقوق کی بنیاد پہ, جمہوریت کے بنیاد پہ, اور یہ ایک کمپلیکیشن تو ضرور ہے. اب اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کسی کا جان کو, کسی کا مال کو, کسی کا پراپرٹی کو تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیے. اور آپ زبردستی مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ختم کرے؟ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کرے؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں, جب تک میں وہاں کنسنسس نہیں بنا سکتا اس پہ ترمیم نہیں لے کر آ سکتے. ہم نے 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے 30 سال جدوجہد کیا, 30 سال کہ بحال کرو قائد عوام کی آئین کو بحال کرو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پوری سیاسی زندگی اس میں لڑی. شہادت کے بعد 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے کامیابی حاصل کی. یہ لوگ آ کے مظفر آباد میں بیٹھ کے شور کور کر کے دھمکیاں ومکیاں دے کے یہ سمجھتے کہ آئین بنتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے جناب اسپیکر. ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم کانفرنس کو, ہمیں کنونس کرنا پڑے گا مسلم لیگ کو کہ کیا ہوتا ہے, واٹ از اپروپریٹ کنسنسس. ہمارے جماعت کا رائے یہ ہے, میرا جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم مہاجرین کا نمائندگی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور مہاجرین کے ووٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار. اینڈ اگر if this is not acceptable to anybody else, to hell with them. I have a political party. Muslim League is a political party. Muslim Conference is a political party. ہمارا حق ہے کہ ہم, یہ میرا رائے ہے. جتنا ہی ان کا حق ہے وہ کہیں کہ ان کا رائے ہے. میرا جو سجیسشن ہے یا میرا پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے اتفاق رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کے نمائندگی پہ بھی اور مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں مگر ان کا اعتراضات دور کریں, کشمیریوں کا جائز اعتراضات دور کریں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز یہ ہے کہ ہم ان کے نمائندگی کو اور ان کا ووٹ کو تحفظ اس طریقے سے دلوائیں کہ جو ریزرو سیٹس ہے اوورسیز کے ہیں, مائنورٹیز کے ہیں, خواتین کے ہیں, اسی انداز میں جو مہاجرین سیٹس ہیں وہ اسی ریزرو کے ریشو کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے. جو الیکشنز آزاد کشمیر کے علاقے میں ہوتے ہیں اس بنیاد پہ آپ کو ریزرو سیٹس مہاجرین کے نمائندگی کو یقین دہانی دلانے کے لیے دیا جائے. ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے. تو اسی انداز میں جناب اسپیکر, کہ میں جانتا ہوں کہ آپ زیادہ ٹائم ویسے ہی کراچی اور اسلام آباد میں گزارتے اور زیادہ گزارنا چاہیے نوابشاہ میں, لیکن جب ووٹ کا باری آتا ہے تو واپس گھر جا کے ووٹ دے سکتے ہو. تو اسی انداز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مہاجرین کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے, جائے مظفر آباد میں ووٹ ڈالے, آپ کو جماعت الیکشن بھی جیت سکتا ہے تو جیتے, اسی بنیاد کو آپ کو ریپرزنٹیشن بھی مل سکتا ہے. مگر اس طریقے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جائے, پاکستان کی ریپوٹیشن کی کو نقصان پہنچایا جائے, میرا سمجھ سے باہر ہے جناب اسپیکر. یہ بہت اہم ایشو ہے, اس کا حل نکالنا چاہیے
لیکن کسی ایک انسان کا جان اس جھگڑا میں کیوں چلے جائے؟ میں ایک بار پھر اپیل نہیں انسسٹ کرتا ہوں ان تمام احتجاج کرنے والوں سے کہ آپ کشمیر کوز کو بچائیں، کشمیر کا ریپوٹیشن کو بچائیں. آپ نے سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ہے تو سیاسی کامیابی میں مل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتوں پہلے مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز اٹھی اور مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ ایسے آواز اٹھا. محبوبہ مفتی نے تقریر کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں چین ہے. مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں آزادی ہے. اور جناب اسپیکر، میں آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں. تو ایک یہ احتجاج کرنے والے کو اٹھنا پڑے گا. دوسرا، احتجاج کرنے والوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل بیٹھ کے تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں شارٹ ٹرم نہیں، ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اسٹیبلش کرنا چاہیے جہاں تمام ایشوز کا ہم ایک دفعہ ایک وقت میں ختم کرے، ایڈریس کرے، تاکہ بار بار ہر دوسرا ہفتہ بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنایا جائے. اور جناب اسپیکر، ایک بار پھر this challenge requires us to break from the mold, to break from the status quo. ہم وہی سیاست 1947 سے لے کے 2027 تک نہیں چلا سکیں گے آزاد کشمیر کے وہاں. ادھر الیکشنز ہونے والے ہیں اور اب جو اس الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیا ہم روایتی سیاست کریں گے، کیا ہم وہاں جا کے یہی وعدہ کریں گے کہ آپ کو رائے شماری تک، آزادی تک، پلیبسائٹ تک ایسے ہی چلائیں گے؟ نہیں جناب اسپیکر، ایک نیا نسل پیدا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. اس نیا نسل نے اپنے حقوق کا جدوجہد لڑنا ہے. ہم نے یہ تربیت دیا ہے، نسل در نسل تربیت دیا ہے ان کو کہ اپنے حقوق کے تحفظ کرے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. ابھی آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام اپنے حقوق کا جدوجہد کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے میچور پولیٹیکل پارٹی، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی that understands that Modi wants to take advantage of this situation, کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک نیا منشور دیں، آزاد کشمیر کو ایک نیا پروگرام دیں. ہم صرف یہ احتجاج کرنے والوں کے بجائے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں حصہ لے گا. جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں ان کو حق حاکمیت دلواؤں گا، حق ملکیت دلواؤں گا، حق روزگار دلواؤں گا، انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے وہی ہوگا. ہاں، we have to think outside the box. ہم نے جموں و کشمیر کا جو آزادی کے تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جو ہمارا گولز ہے، جو ہمارا ایم ہے کہ رائے شماری ہونا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اسی دائرے میں رہ کے جناب اسپیکر، جیسے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عبوری طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا نمائندگی کا حق دیا جائے، تو ویسے ہی عبوری طور پہ جب تک ہم رائے شماری کا جو عمل ہے اس سے نہ گزرے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو مزید حقوق کیسے دیا جا سکتا ہے. اور میرا تجویز یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنا ایشو اٹھانا پڑے، اگر بجٹ میں کچھ شامل کرنا پڑے، اگر میرپور کو ایئرپورٹ چاہیے تو یہ کیوں ضرورت ہے کہ لڑکانوں کو ایم این اے وفاق سے بات کرے کہ میرپور میں ایئرپورٹ ہو؟ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے بجلی پہ بات کرنا ہے یا سبسڈی پہ بات کرنا ہے، ہمیں اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے راستہ نکلے. آپ ابھوری مگر ان کو ادھر آنے کی اجازت ہمیں دینا پڑے گا. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا ایم این اے میرے ساتھ
چلے ایم این اے کا نام نہ دے, ان کو سفیر کا نام دے دے, عبوری سفیر کا نام دے دے, مگر ووٹ کا حق دے دے, بولنے کا حق دے دے, آئین بنانے کا حق دے دے, قانون بنانے کا حق دے دے, اپنا مستقبل طے کرنے کا حق دے دے. ان کو دکھائے کہ یہ تمام مسائل کا حل پاکستان کے دائرے میں رہ کے, آزاد کشمیر کے ریاست میں اور پاکستان کے ریاست کے پاس ان تمام مسائل کا حل ہے. کب تک؟ امیر مقام صاحب میرا پسندیدہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے, مگر کب تک آزاد کشمیر کا وزارت؟ کب تک ہم اسی تنخواہ پہ آزاد کشمیر کو چلائیں گے جب سے ہم 1947 سے یہ جدوجہد شروع کیا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب اسپیکر, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد آزاد کشمیر پہ رکھا گیا. را کا ایجنٹ میں نہیں ہوں, پاکستان کا نمائندہ ہوں, پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں. آواز دو, حقوق دو, حق حاکمیت دو. آپ اس میں جیسے بھی فریز کرنا چاہے گا, جیسے ہی پیکج کرنا چاہے گا, لیکن ان کو یہ راستہ دکھانا پڑے گا. یہ ہمارے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیسے وہ راستہ ہم طے کریں گے, کیسے وہ کنسنسس بنائیں گے جس سے آزاد کشمیر کا عوام کو یہ سکون ہو کہ ان کے فیصلے یہ خود کر رہے ہیں, کہ ان کے فیصلے نہ کوئی اور صوبہ نہ کسی وفاقی وزیر کر سکتا, وہ خود کریں گے. اور جب وہ اپنے فیصلے جناب اسپیکر خود کریں گے تو پھر یہ واضح ہوگا کہ پاکستان ہی وہ راستہ ہے جس سے وہ کشمیری اپنے تمام خواب پورا کر سکتے ہیں. ہم مودی کے سازشیں کو دیکھ رہے ہیں, بلوچستان سے لے کے پختونخوا تک, پختونخوا سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ہم مودی کے سازشیں دیکھ رہے ہیں. مگر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام سازشوں کو ناکام انشاءاللہ تعالی یہ ہاؤس اس سائٹ سے لے کے اس سائٹ تک مل کے مقابلہ کر کے ان کو شکست دلائیں گے. مودی کہتا ہے کہ ہمارا پانی روکے گا, مودی کہتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتا. جناب اسپیکر, مودی کی یہ بھول ہے. پورا پاکستان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہے. اگر پاکستان کا پانی بند کرنے پہ یہ اڑے ہوئے ہیں تو جناب اسپیکر پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی. انڈس واٹر ٹریٹی, انڈس کو بچانے کے لیے, پاکستان کو پانی کو بچانے کے لیے پاکستان کا بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے. دس از آور سروائیول. اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, اس کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجی پہ ہمیں اب کام کرنا پڑے گا. ہمیں اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے جو عالمی سطح پر دار صاحب اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں محنت, وہ ہم سب سراہتے ہیں. جو ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, ایک تو اگر جنگ کی ضرورت ہو تو معاشی طور پہ تمام صوبے نے یہ اب طے کیا ہے کہ ان حالات میں ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مل کر مقابلہ کریں. لیکن اندرونی سطح پہ اب یہ پانی کی کمی اور یہ پانی پہ دہشت گردی اور یہ پانی پہ دھمکیاں کے لیے پاکستان کا کیا سولوشنز ہے, کیا رسپانس ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جناب اسپیکر, پاکستان میں جو موجودہ پانی کے اوپر ایریگیشن کے منصوبے ہیں, پاکستان ہیز دا بگیسٹ ایریگیشن نیٹورک. پاکستان کی جو ڈیمز کے منصوبے ہیں, جو ڈاسو ڈیم ہے, جو گلگت میں یہ جامر بادشاہ ڈیم ہے, ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے, اس کے بجائے کہ سالوں سال انتظار کرنا پڑے, منصوبہ بھی نہ چلے اور اس کا نقصان ہو. لیکن